السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ایک واقعہ ہے جس کا عنوان ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن حبش کی نکاح میں تھی۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ بے گوئی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائی۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا۔ اس پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے پلٹ دیا یا میں اس کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہو؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا وغیرہ یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائے اور اس کا استعمال کیا۔ فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہو کہ سوگ بنا سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوگن کا تھا۔ سوگنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشیاں پہنچائی ہیں، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوگنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہی ہو گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔